الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کا تعلق قرآن پاک سے ہے، قرآن کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ قرآن پاک جو ہم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی نیت سے قرآن پاک سے متعلق کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے قرآن پاک کے پہلے پارہ الف لام میم، اس پارے کے اندر جو سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر کچھ شان نزول ہیں، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اس سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ، یعنی اس سورے کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اس سورے کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ واقعہ مشہور مختصر یہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جو اپنے چچا کا قتل کر کے میت کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا اور واویلا کر رہا تھا، کسی نے میرے چچا کا قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اس کے قاتل کو معلوم کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اس کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو، اس میت کو اگر لگائیں گے، چھوئیں گے، وہ میت جو ہے اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ لیکن اس میں سے کچھ یہودی یہ چاہتے تھے کہ اس کے قاتل معلوم نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے حقیقت میں قاتل کون ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اس کے قاتل کو اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بہت سارے سوالات کو پیدا کر دیا۔ اگر گائے کو ذبح کرنا ہے تو گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس طرح کے بہت سارے سوالات کو وہ لوگ پیدا کرتے چلے گئے، اور آخر ایک پیلی قسم کی جو ہل نہ چلائی ہو، جو ایک دم سے بوڑھی نہ ہو، جوان ہو، اس طرح کی ایک گائے منتخب ہوئی اور اس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر گائے کو کاٹنے کا، اس کو ذبح کا اللہ تعالی حکم دیے ہیں۔ اسی واقعے کی وجہ سے یہ پورے سورے کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اور اس پارے کے اندر جو مختصر شان نزول ہے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے جب کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ کہتے تھے۔ لات، عزا، منات، حبل، یہ مکے کے مشرکین کے بتوں کے نام ہیں۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بسمک اللہم۔ جب سورہ نمل کی آیت نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کیا گیا۔ دوسری آیت ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ مکے کے اسلام مخالف لوگوں نے ایک اعتراض شروع کیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین مکھی کا، مچھر کا، مکڑی کا، ایسے حقیر چھوٹے چھوٹے چیزوں کا ذکر کیا ہے مثال بیان کرنے کے لیے۔ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے، کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر ہو یا اس سے بھی حقیر چیز، اس سے بھی بڑی ہوئی حقیر چیز، اللہ تعالیٰ
समझाने के लिए मिसाल बयान करने में नहीं शर्माते। तीसरी आयत वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम। ये आयत इसका शान नुज़ूल ये है, यहूदियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 चीजों का हुक्म दिया। आपस में खून करने से मना किया, और आपस में एक दूसरे को शहर बदर करने से, घरों से निकालने से मना किया, और अगर कोई लड़ाई के अंदर गुलाम हो जाए, मुक़य्यद हो जाए, उसको आजादी का भी अल्लाह ताला हुक्म दिया। लेकिन ये शुरू के जो 2 काम है इन लोगों ने अमल नहीं किया। आपस में लड़ाइयां करते रहे और एक दूसरे को शहर बदर करते रहे, लेकिन जब कोई कैद हो जाता उसकी रिहाई के लिए तमाम मिलकर कोशिश करते थे। यानी अल्लाह के 3 हुक्मों में से एक हुक्म को मानते थे, 2 हुक्मों को खिलाफ वर्जी करते थे। मदीना मुनव्वरा के अंदर 2 कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर। हमेशा आपस में इनकी लड़ाई रहती थी। इसी को अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान किए हैं। चौथी आयत जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नास फतमन्नाउल मौत। ये यहूदियों का दावा था, आखिरत की तमाम नेमतें वो हमारे लिए खालिस हैं। आज ब्राह्मणवाद जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी ये लोग हैं, इनका दावा यही है, हम खुदा के बेटे हैं। ये यहूदी लोग भी यही दावा करते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। मकसद लोगों को डराकर, लोगों को धमकी देकर ये अपने आप को राज करना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का नजरिया लोगों में लेकर आते हैं। खुद की बढ़ोतरी, खुद की जो है इज्जत लोगों में पैदा करा के दूसरों को गुलाम बनाना इनका मकसद होता है। यहूदियों की चाल थी, इसीलिए अल्लाह ताला उनके चाल को वाज़ेह करके फरमाते हैं, फतमन्नाउल मौत। अगर आप सच्चे हैं, आखिरत की सारी नेमतें तुम्हारे हक में हैं, उसके अलावा कोई उसका हकदार नहीं है, तो मौत को तलब करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हरगिज इस तरह मौत को नहीं चाहेंगे। 5वीं आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील। ये यहूदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही लेकर आने वाले, यहूदियों के काले करतूत को वाज़ेह करने वाले हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लोग दुश्मन मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। इसका मफहूम यह है, जो हजरत जिब्राइल से हो या मीकाइल से हो, किसी से भी वो दुश्मनी करे, अल्लाह ताला उसका दुश्मन है। ये लोग हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को पसंद करते थे क्योंकि वो रोजी लाने वाले और बारिश बरसाने वाले थे, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उनकी दुश्मनी थी। इनके तमाम राजों को, इनके काले करतूतों को लोगों के सामने कुरान के जरिए से वाज़ेह फरमा देते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल करके उस बात का जवाब दिया। और 6ठी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तबअू मा ततलुश शयातीन अला मुल्क सुलेमान। ये यहूदियों का ख्याल था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सहर के जरिए से, जादू के जरिए से हुकूमत किया करते थे। जादू को कलिमात कुफ्र के जरिए से रूहानी तौर पर किसी चीज पर काबिज हो जाना, ये तो शयातीन का काम था। अल्लाह ताला इसको वाज़ेह किए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से मांग कर उन्होंने हुकूमत ली थी। शयातीन की जादू का उसका कोई असर नहीं था। इस बात का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में बयान फरमाते हैं। और यहूदी इन्हीं शयातीनी सहर जादू का पीछा पड़ के जो है कुफ्र जलालत की तरफ आगे बढ़े और गुमराह होते चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो अकीदा था यहूदियों का, उसको वाज़ेह किया है और उसका जवाब अल्लाह ताला इस आयत में दिए हैं। और 7वीं आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना। यहाँ पर 2 अल्फाज हैं, एक राइना
ایک انظرنا یعنی ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. دوسرا لفظ ہے راعینا، انظرنا. تو یہودی راعینا کو استعمال کرتے تھے. اس کا ایک دوسرا معنی ہے اے ہمارے چرواہے، راعینا اے ہمارے چرواہے. اور یہودی لوگ بے وقوف کو اس طرح استعمال کرتے تھے جسے ڈبل میننگ کہتے ہیں. اس طرح یہودی لوگ ذہنی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کے ذریعے سے تکلیف دینا چاہتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ابھی کرونا جیسی اس وبا کے اندر میڈیا کے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ مندر میں پناہ لے لیے، پھنس گئے. مسجد کی جب بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں مسجد میں چھپ گئے. اس طرح کے الفاظ کی لڑائی آج بھی جاری ہے. تو اسی طرح یہودی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے راعینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالی واضح کر دیا، اے صحابہ اکرام، تم میں سے کوئی بھی راعینا کو استعمال نہ کرو بلکہ انظرنا کہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اے صحابہ، لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس چال کو بھی واضح کر دیا. اور 8ویں آیت، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. مشرکین مکہ ایمان والوں کو خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو بہت سارے ظالم ہیں، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے. اور اس کا دوسرا ایک شان نزول بھی ہے. یہ عیسائی لوگ یہودیوں کے اوپر قابض ہوئے، بیت المقدس کو قبضہ کیا اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی. یہ بھی شان نزول اس آیت میں ملتا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں مساجد سے اللہ کا نام لینے سے لوگ منع کرتے ہیں. یہ ان دشمنوں کی پرانی چال ہے. قرآن پاک کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت چھپا کر رکھا ہے. اور قرآن کی تفسیر کو اپنے مساجد کے اندر آپ شروع کیجئے. ایک ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ اپنے ائمہ علماء کرام سے سمجھیے، دعا کیجئے.